الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نقصوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا
فجعلناهم الأخسرين قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قوم والے کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ قال بل فعلہ کہا میں نے کیا یا اس نے کیا ہے کبیرہم ھذا یہ ہے ان کا بڑا فاسألوہم پس ان سب سے پوچھئے ان کانوا ینطقون اگر وہ بولتے ہیں کلام کرتے ہیں فرجعوا إلى أنفسهم پس وہ اپنے جی میں سوچنے لگے فقالوا انکم انتم الظالمون تو کہنے لگے یقیناً تم ہی ظالم ہو ثم نقصوا على رؤوسهم پھر انہوں نے شرمندگی کے مارے اپنے سروں کو جھکا لیا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون البتہ تحقیق تو جانتا ہی ہے یہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے یہ بول نہیں سکتے قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم فرمایا ابراہیم خلیل اللہ نے کیا تم اللہ کے سوا پکارنے لگے ہو ان کو جو تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی تمہیں نقصان دے سکتے ہیں اف لکم تمہارے لیے اف ہے وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان کے لیے جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہو قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم
وہ کہنے لگے اس کو جلا دو، یعنی ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دو، اور تم اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے اس کے ساتھ یعنی ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ایک تدبیر کا ارادہ کیا، تو ہم نے ان کی تدبیر کو ناکام کر دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت مطہر اور لا ریب کتاب میں سے 17ویں پارے میں سے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 62 سے لے کر 70 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کو پڑھا ہے اور پھر ان آیات کا ترجمہ آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیا ہے۔ مسلسل کئی جمعوں سے ان تمام آیات کو
بیان کیا جا رہا ہے، جس میں سیدنا و امامنا ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ ان کی زندگی کے مختلف کونے گوشے جن کو پروردگار نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، وہ جمعوں میں آپ سنتے آ رہے ہیں۔ توحید کا یہ امام اور مجاہد اعظم ہر وہ کوشش کر رہا ہے جس سے قوم کو مسئلہ توحید کی سمجھ آ جائے، اور مسئلہ توحید اس قدر اہمیت اور قدر و منزلت والا ہے کہ اس ایک مسئلے کے بیان کے لیے اللہ تعالی نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، اور جس میں عمر کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے دیکھیں تو سمجھ آتی ہے نوح علیہ السلام کے 950 سال ہیں، اور باقی انبیاء کے بھی کتنے کتنے سال، صرف اس بات کے لیے کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے ان کا رب صرف اکیلا اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں۔ جو لوگوں نے بنائے ہیں، کسی نے چاند ستارے، کسی نے سورج اور چاند، کسی نے گھوڑے اور دوسری مخلوق، اور کسی نے زندہ کو اور کسی نے میت کو، کسی نے قبروں کو اور کسی نے پتھروں کو تراش کر، اور ان کے متعلق یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کی یہ شکل ہے، ان کی یہ مورتی ہے، نسبت ان بزرگوں کی طرف کر دی ہے، اور پھر ان کی پوجا پاٹ شروع کی۔ اسی کی تردید کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا تھا۔ میں یہ اس قدر زور دے رہا ہوں اس بات کے اوپر، آج ہم نے اس کو فروعی مسئلہ سمجھ لیا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ عام مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ جی تجارت کے مسائل، یہ اصل مسئلے ہیں۔ یہ سود کے متعلق جی، رشوت کے متعلق جی، یہ جی لڑائی جھگڑے، لوگوں کے پردے، یہ باقی چیزیں، یہ اصل مسئلے ہیں۔ اور مسئلہ توحید یہ کوئی عام سا مسئلہ ہے، بڑا سن لیا ہے، بڑا یہ کر لیا ہے۔ یاد رکھو، میں کہا کرتا ہوں، جو فرد غلطی سے یہ بات کہے اسے توبہ کرنی چاہیے، اور جو جان بوجھ کے کہہ رہا ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں کس موقع کے اوپر اللہ اس سے یہ نعمت چھین لے، کیونکہ یہ اتنا اہم اور اتنا ضروری مقام ہے کہ شیطان جب یہ دیکھتا ہے اس بندے کو مخلوق اور خالق کا فرق پتہ ہے، یہ سمجھتا ہے
کہ ساری کائنات کو بنانے والا اور پکار کے لائق اور نظروں کے لائق وہ صرف اکیلا اللہ ہے. یہ بندہ سمجھتا ہے اس بات کو. اب شیطان اس پر وار چلاتا ہے. یہ تو اسے نہیں کہہ سکتا سجدہ کر، قبر کا سجدہ کر، گھوڑے کا سجدہ کر. وہ تو کہتا ہے نہیں یہ شرک ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ درست نہیں ہے. اب اس پر شیطان کا حملہ کیسے ہوگا؟ شیطان طریقہ واردات بدل دیتا ہے، اور طریقہ واردات یہ بدلتا ہے، کہتا ہے تو نے بڑا مسئلہ توحید سن لیا ہے، اب کچھ اور مسائل ہونے چاہیے. یہ بارہا توحید یہ کوئی بات تو نہ ہوئی، کچھ اور بھی ہونا چاہیے، کچھ اور نالج بھی ہونا چاہیے. یہ اس کی واردات کا طریقہ ہے. اور جب بندہ تھوڑا سا پٹڑی سے ہلتا ہے، آگے آگے جانے لگتا ہے، پھر وہ اصل چیز کو چھوڑ دیتا ہے. جہاں وہ پہلے چل رہا تھا اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ جو چیز ایک سائیڈ، ایک کونے، ایک گوشے پہ رکھ دی جائے، دن بدن وہ دماغ سے اترتی جاتی ہے، بھولتی جاتی ہے، اور بندہ پھر آخر میں اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا. یہ انسانی جبلت ہے. ایسے ہی واردات شیطان ڈالتا ہے. وہ مشہور و معروف بات سنی ہے آپ نے، جو ایک واقعے میں آتی ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی، اللہ کی کروڑا ان پہ رحمتیں ہوں، بڑا موحد آدمی، شیطان نے جب واردات ڈالی، اب واردات کا طریقہ بدل دیا. کہا اے اللہ کے بندے، تو نے ایسی عبادتیں کی اور اتنی ریاضتیں کی اور اتنا اللہ کی توحید کو لوگوں تک پہنچایا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اور پروردگار نے تیرے لیے مجھے بھیج دیا، اعلان کر کے کہا جاؤ میرے بندے کو کہو آج کے بعد نمازیں تیرے لیے ختم. تو نے اتنی ریاضتیں کر لی ہیں، تھوڑا سا آرام کر لینا. اب یہ طریقہ بدلا اس نے. فوراً اللہ کی دی ہوئی اس کتاب، اس نور کی بصیرت سے سمجھ گیا کہ جب میرے مدنی مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معافی نہیں، مجھے کہاں سے معافی مل گئی؟ جب آپ بھی مسجد کے اندر آ رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں طرف موجود ہیں. سہارے پہ آپ پاؤں کو رکیتے رکیتے، پاؤں کی لکیریں کھینچتے کھینچتے مسجد میں مصلی کی طرف آ رہے ہیں. جب بیماری میں آپ کو معافی نہیں ہوئی تو پھر مجھے صحت میں کہاں سے معافی ہو رہی ہے؟ سمجھ گئے. فوراً کہنے لگے تو فرشتہ نہیں، تو شیطان ہے، جن ہے، اور تو مجھ پہ میرے ایمان پہ حملہ کر رہا. یہاں دیکھیے نا، ان کے نام نہاد نام لیوا. اصل میں تو ہم لوگ ہیں جو نبیوں کو نبیوں کی جگہ پہ مانتے ہیں، رب کو ساری کائنات سے اونچا مانتے ہیں، ولیوں کو ولیوں کی جگہ پہ رکھتے ہیں، محدثین کو محدثین کی جگہ پہ رکھتے ہیں. ہم یہ آپس میں ملا دینا یہ کام ہم نہیں کرتے. لیکن جو ان کے نام لیوا ہیں وہ دیکھ لیں، نمازوں کے قریب ہی کوئی نہیں، دین کا پتہ ہی کوئی نہیں، کتے اور گھوڑے یہ کام ہے. کوئی یہ پیر، اب تو حالت زار یہ بنی ہوئی ہے جتھو وٹا پٹو تھلو کی نکلدا ہے، پیر نکل آندا ہے. ہن تے حال ہے بنے ہیں تے ایک قوم واسطے پیڑاں بن گئیاں نے. ایک ہوتا ہے نا پیر، ایک ہوتی ہے پیڑ، اینو پیڑ پہ گئی ہے. ایک قوم واسطے پیڑاں بن گئیاں نے.
ایمان دے بھی ڈاکو اور عزتاں دے بھی ڈاکو اور لوکاں دے مال تے دولت دے بھی ڈاکو، یہ تسی پہ ویکھ دے ہو۔ پر یہ بندہ جب شیطان نے حملہ کیا تو فوراً کہنے لگے تو شیطان ہے اور تو مجھے بہکا رہا ہے۔ کہا او اللہ کے بندے، تو نے پہچان لیا، تو نے پہچان لیا، اس جگہ پر میں نے کئی عبادتیں اور ریاضتیں کرنے والوں کو گمراہ کیا ہے، اسی مقام پہ کہ تم نے بڑی ریاضتیں بڑی عبادتیں کر لی ہوئی ہیں، اب آرام کر لو۔ اور پھر کہا تجھے تیرے علم نے بچایا ہے، دوسرا حملہ کیا نا، تجھے تیرے علم نے بچایا ہے، آج تیرے پاس علم ہے تو بچ گیا۔ کہا مردود دوسرا حملہ کرنے لگا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب کی رحمت نے بچایا، میرے رب کی رحمت تھی میں بچ گیا، وگرنہ علم والے بھی بہک جاتے ہیں، وہ بھی گمراہی پہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ شیطان کے طریقے ہوتے ہیں واردات کے، اس لیے اس نعمت کی قدر جانو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی ہے جسے توحید کی نعمت کہا جاتا ہے، تمہیں اللہ نے سمجھ عنایت کر دی ہے۔ مخلوق اور خالق کا فرق کیا ہے؟ عابد اور معبود کا فرق کیا ہے؟ مالک اور مملوک کا فرق کیا ہے؟ اسی فرق کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے اور اسی فرق کو سمجھا رہے ہیں جد الانبیاء، سب کے امام ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ، اسی کو سمجھا رہے ہیں۔ اور آپ نے سنا قوم کو پہلے دلائل سے بات سنائی، سب سے پہلا طریقہ یہی ہے دلیل سے بات کرنا، سمجھانا، بھائی یہ غلط کام ہے اور یہ صحیح کام ہے، یہ غلط کام نہ کرو، یہ صحیح کام کرو، اور صحیح کام کرنا یہ کیسے درست ہے، کیسے بہتر ہے، اور یہ غلط کام کیوں غلط ہے، یہ انداز ہے دلیل سمجھانے کا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے انہیں سمجھائی، کہا جنہیں تم پوجنے پاٹنے لگے ہو، جن کے سامنے تم جھکنے لگے ہو، جن پہ تم معتکف بیٹھے ہو، حقیقت یہ ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کو تم نے خود بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جو ہاتھوں سے بنے وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ تم مانتے نہیں ہو، تم فوراً مجھے کہنے لگے ہو کہ ہم تو وہ کام کریں گے جو ہمارے آبا و اجداد نے کیے تھے، پیو دادے دے دین نو اسی چھڈ نہیں سکتے۔ لوگ کی کہیں گے، پیو دادے دے دین نو چھڈ گئے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ یاد رکھنا، دین پیو دادے دا نہیں ہوندا، پیو دادے دی وراثت ہوندی ہے، مال کوئی چھڈ جان تے او ہوندا ہے، کوئی زمین چھڈ جان تے او ہوندی ہے، کوئی نسل تے نسب ہوندا ہے، دین نہیں ہوندا۔ دین او وے جیڑا میرے رب نے دتا ہے تے نبیوں نے سنایا ہے، نبیوں نے سمجھایا ہے، او دین ہے۔ لہٰذا اے نہیں کہنا چاہیے کہ میں پیو دادے دا دین نہیں چھڑ سکتا، دین جیڑا ہے اللہ او دے رسول دا دین ہے، شریعت انہاں دسی ہے، اس شریعت چلنا ہے، پیو دادے نو وچ لے آن دی لوڑ کوئی نہیں، کیونکہ یا تو کہو کہ تمہارے آباؤ اجداد باپ دادا نبی تھے، اگر نبی ہیں ضرور پیروی کرو، اور اگر تمہارا باپ نبی نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے، دادا نبی نہیں ہے،
تو پھر ان کے پیچھے چلنا ہے؟ ہاں، تمہیں توحید کی بات بتلاتے ہیں، سنت کی بات بتلاتے ہیں، حق کی راہ بتاتے ہیں، ضرور ان کی بات کو مانو۔ اور اگر وہ تمہیں شرک کے راستے بتاتے ہیں، تمہیں پوجا پاٹ کے راستے بتاتے ہیں، تمہیں ناچ گانے کے راستے بتاتے ہیں، تمہیں عرس میلوں کے راستے بتاتے ہیں، ان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ وہ رسول اللہ کی بات نہیں مان رہے، تم نے بھی ان کی بات نہیں ماننی ہے، خلاف شریعت تم نے نہیں چلنا۔ جب یہ کہا تو فوراً کہنے لگے پیو دا دن تسی چھڈ نہیں سکتے۔ ابراہیم بھی پھر مجاہد تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ، سب کھلی گمراہی وچ نے۔ ہن فوراً کہن لگے نے ابراہیم یہ ساڈے نال مذاق پیا کرنا ہے کہ صحیح گل پیا کرنا ہے ساڈے نال؟ فوراً کہنے لگے، کہا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، پر جو میں کہہ رہا ہوں وہ ایسے نہیں کہہ رہا، میں دلیل پہ بات کر رہا ہوں۔ میری دلیل یہ ہے، جنہیں تم پوجتے ہو پکارتے ہو انہیں تم نے بنایا ہے، میں جسے پکارتا ہوں بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہم، میں جسے پکار رہا ہوں وہ زمین و آسمان کو بنانے والا، اسے پیدا کرنے والا۔ اور جنہیں تم پکار رہے ہو ان میں سے کوئی ایک بتا دو جس نے زمین کا کوئی ٹکڑا بنایا ہو۔ یہ تو اپنی پیدائش میں محتاج ہیں، یہ کیا بنائیں گے؟ جب یہ دلیل سے بات کی منہ اٹھا کے چلتے بنے۔ کہا تیری عقل نہیں کام پہ کر دی ہے، تو لگے ہیں گلاں سنان لوکاں نو کنج۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اچھا چلو ایک طریقہ سمجھ نہیں تو انو آیا تے دوسرا طریقہ لا لینے ہیں۔ استاد اور معلم اسے یہی چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں کو، واعظ خطیب اپنے مقتدیوں کو جب کوئی چیز سمجھائے، ایک مثال سمجھ نہ آئے دوسری مثال لے لے، دوسری نہ آئے تیسری لے لے، استاذ کا کام ہے، تاکہ بچے کے ذہن نشین ہو جائے۔ مثلا دیکھیے، اگر کہا ہے دو، ایک اور ایک کتنا ہوتا ہے؟ دو، دو اور دو کتنے ہوتے ہیں؟ چار۔ اب یہ سمجھایا ہے، بچہ چھوٹا ہے اسے نہیں سمجھ آئی کہ ایک ایک دو اور دو دو چار یہ کیسے ہو گیا۔ اب اس کو پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، تجربہ کروایا جاتا ہے تاکہ سمجھ آ جائے۔ کیا کریں گے؟ دو پینسلیں لے لیں، دو لکڑیاں لے لیں اور کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ جی یہ ایک، اسے کہتے ہیں ایک، یہ ایک پینسل ہے، یہ ایک لکڑی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک ہے۔ اب دونوں کو ملاؤ کتنی بن گئی؟ دو بن گئی ہے۔ توڑ لیا، ایک دو تین چار، یہ ساری ملیں تو کتنی بن گئی؟ چار۔ اب اس کے دماغ میں ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے، یہ خاکہ اس کے دماغ میں چلا گیا، عملی تجربہ کہ ایسے حقیقت کے اندر دو دو چار ہوتے ہیں، ایک اور ایک دو ہوتے ہیں۔ یہ استاد اور معلم کا کام ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ بھی معلم ہیں اور معلم انسانیت ہے۔ جب دلیل سے بات سمجھائی کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا رب ہے، سمجھ نہ آئی، اب طریقہ اختیار کر لیا، چلو پریکٹیکل کرواتا ہوں تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ قوم گئی میلے کے اوپر، کیونکہ شیدائی تھے نا، ناچ گانے کود آج کل ہے ہن شروع ہو گئے نے، خیر نال
کہیں تے پہ روندے نے کمائیاں خراب ہو گئی نے، یہ کرونے نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے، یہ سارے عرس ڈکے گئے نے، او جڑی ٹھاٹھاں تے شاناں ہوندیاں سن، جڑے گلیاں چ پیسے پیندے سن تے جڑے پنگڑے پینے تے کڑولیاں نکلنیاں، یہ تے سارا بیڑا غرق ہی ہو گیا ہے۔ یہ تے کچھ مندہ پی گیا ہے سال، کئیاں نوں تے یہ پیڑ لگی ہے تے کئی وچوں وچ کاروائیاں کری جاندے نے، اپنے کام کری جاندے نے، پر قوم تھی نا، وہ بھی قوم شیدائی تھی، عرسوں کی شیدائی، میلوں کی شیدائی تھی وہ قوم۔ اور ایک دن جانے لگے تو ابراہیم خلیل اللہ کو کہنے لگے، آ بھائی ابراہیم چل ساڈے نال، تینوں وکھائیے کہ ساڈے معبوداں دی شان کی ہے۔ جیسے کہتے ہیں آؤ بھائی چلو ساڈے نال میلے دو تے تانوں پتہ لگے ولیاں دی شان کی ہے۔ انا للہ و انا، بھائی ولی سرکس لواندے نے، اتھے جو جہان دے 2 نمبر 4 نمبر کام 10 نمبر کام پاؤڈر چرس افیم ولیاں دا کام ہے، لیکن جب لے جانے لگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، آؤ بھائی آؤ چلیے ذرا تے جا کے ویکھیے، اتھے تانوں پتہ لگ جائے ساڈے بزرگاں دی شان کی ہے، جو جہان دا پٹھا کام تے بزرگاں دی شان، یہی کام کہن لگے نے ابراہیم خلیل اللہ نو، ابراہیم آنا روزانہ گلاں کرنا ہے، کدے اتھے بہ کے کدے اتھے بہ کے کدے اتھے بہ کے، یہ کچھ نہیں کردے، ایویں ہی نہیں، اینج نے اونج نے، آ ویکھ اج کنے بندے انہاں دی عظمت نو منن واسطے آئے نہیں، لینا لگیاں نے لوکاں دیاں۔ ابراہیم خلیل اللہ کو تو میرے اللہ نے عقل دی تھی نا، فراست دی تھی، سمجھ دی تھی، کہنے لگے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں، اور بیماری میں بتا چکا ہوں، مجھے کون سی بیماری لگی ہے، تمہارے شرک کا روگ مجھے لگا ہوا ہے، جو تم شرک کرتے ہو میں تمہیں سمجھاتا ہوں، تم سمجھتے نہیں ہو، یہ مجھے روگ لگا، یہ مجھے بیماری لگی ہوئی ہے، اور تم اس سے رکتے نہیں ہو، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، جاؤ تم۔ اب چلے گئے، ابراہیم خلیل اللہ نے پریکٹیکل کا آغاز کر دیا۔ پریکٹیکل کیا کیا؟ ان کا جہاں معبد خانہ تھا، پوجا کا مرکز تھا، وہاں پہنچے اور اندر دروازہ کھولا تو دیکھا مندر انہوں نے بنایا تھا، آج اسے نام دیا جدید نام مندر، وہ مندر بنایا اور اس کے اندر معبود لائنوں میں لگے ہیں، ایک بڑا ہے اور پھر اس کے ساتھ چھوٹے 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 چھوٹے، یہ معبود لائنوں میں سارے لگے ہیں، کسی کے سامنے فروٹ پڑا ہے، کسی کے سامنے کھیر پڑی ہے، کسی کے سامنے اناج پڑا ہے، کسی کے سامنے کیا کیا پڑا ہے، لائنیں لگی ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کی کروڑہ رحمتیں ہوں، کلہاڑا لیا ہوا جا کے انہیں کہنے لگے الا تاکلون، کھاندے کیوں نہیں ہو، کھاؤ نا، اے سامنے سارا پہ ہے، وہ رکھ کے گئے نے، اس واسطے نہیں رکھ گئے مکھیاں بون، اس واسطے رکھ کے گئے نے کہ کھاؤ، انہوں نے کھاؤ، کچھ بھی نہیں، نہ ہاتھ ہلا، نہ پاؤں ہلا، نہ زبان ہلی، نہ کچھ ہلا، کچھ بھی نہیں۔ کہا ما لکم لا تنطقون، اوہ توانوں ہو کی گیا ہے، وہ بولو تو صحیح نا۔ یہ ایسے سمجھ لیں جنج کوئی وڈا بندہ چھوٹے نو سمجھاندا ہے تے ہمدردی نہ سمجھاندا ہے، او گل سندا ہے تے تون تھلے کر لیندا ہے تے او آخدا ہے بھائی اے بھی کم تو ٹھیک نہیں کیتا، اے بھی نہیں ٹھیک کیتا، او دس تے صحیح نا میں ٹھیک پہ کہنا کہ نہیں۔ ہن ایتھے کی ہے زجر، پیار نہیں ہے، زجر ہے، ڈانٹ ہے، او تنوں ہو کی گیا ہے، بولدا نہیں ہوں، بولتے صحیح نا، اینو کی کہندے نے زجر۔ یہی کہہ رہے ہیں ما لکم لا تنطقون، وہ تانوں ہو کی گیا ہے، میں گلاں کری جانا تے تسی بول دے نہیں پئی، بولو تے صحیح نا۔ انہوں نے کی بولنا ہے، پر میرے ابراہیم نے آنے والی ساری دنیا نو مسئلہ سمجھا دیتا ہے۔
نہ یہ کھا سکتے نے تے نہ یہ بول سکتے نے تے نہ یہ ہل سکتے نے، انہاں چ سکت تے طاقت ہی کوئی نہیں۔ جیڑا اینا محتاج ہوئے او کدے بھی الہ تے معبود نہیں ہو سکدا، او کدے بھی پکار دے لائق نہیں ہو سکدا۔ یہ مسئلہ سمجھا دیتا ہے۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا کام کیتا۔ کام کی کیتا؟ مجاہدانہ کام کیتا ہے۔ بت شکنی جڑے معبود ہے سن لینا وچ ہی صفائی کیتی انہاں دی، کسے دیاں لتاں، کسے دے بازو، کسے دا سر، کسے دا نک، کسے دا کی، او ٹوٹے زمین تے پے نے۔ جدو کام تو عظیمت والے کام سے فارغ ہوئے، عظمت والے کام سے فارغ ہوئے، تو پھر ابراہیم خلیل اللہ نے وہ کلہاڑا بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا، انہوں نے کو جاکھیا، وڈے نو قائم رکھیا ہے، او دی وڈیائی قائم رکھی ہے، باقیاں نکیاں نو سارے نو صفائی کر دیتی ہے۔ ہون ٹر گئے نے، شامی ہوئی ہے، نچ کود کے قوم ساری آ گئی ہے، میلے شیلے لا کے تے کھا پی کے تے قوالیاں تے عرس تے او ناچ گانے سارے کام کرتوت پیڑے کر کر کے واپس آئے نے۔ آکھیا جی ہن گھر نہیں جانا جدو تک بابا جی نو سلام نہیں کرنا، سلام کرنا ہے، چلو جی سلام تے چلیے۔ انہوں نے دسیے تواڈی وجہ نال ہی اسی گئے ساں، تساں خیر تے برکت دا ہاتھ رکھیا سی، اسی خیر نال مڑی آنے ہم پچھے تے ہون بھی تواڈی وجہ نال ہی مڑی آنے، چلو سلام کریے۔ جیوں جے اندر داخل ہوئے نے تے اندر دا منظر ہی بدلیا ہوئے ہے۔ جنہ دے سامنے کل ہاتھ جوڑ دے سن، اور جنہ دے سامنے کل متھے ٹیک دے سن، اور جنہ دے سامنے کل دو زانو ہو جاندے سن، اور جنہ دے سامنے نظرہ تے نیازاں دے سن، آج انہ دے ٹوٹے پہ ہوئے نے، کوئی کتھے تے کوئی کتھے۔ جدو منظر ویکھیا ہے تے منظر ویکھے تے ہیں جی ہکے بکے رہ گئے نے، ایک ہی ہو گیا ہے۔ نال ہی ویکھیا ہے کہ وڈے معبود صاحب جڑے نے او قائم نے تے کلہاڑا بھی انہاں اتے موجود ہے۔ اے ابراہیم خلیل اللہ تاں چھڑ کے گئے نے کہ انہاں نو ذرا پتہ لگ جائے۔ وڈیاں تے چھوٹیاں دی ہو گئی لڑائی، چھوٹیاں نے آکھیا اسی وڈے ہاں تے وڈا آخدا میں وڈا واں۔ ہون وڈا برداشت نہیں پیا کردا چھوٹیاں نو تے نتیجہ کی نکلے، انہیں وڈ ٹوک دیتے ہیں۔ اے ایک دلیل دا انداز ہے کہ انہوں دے دماغ چ ایک گل آ جائے بھئی جے اے وڈا جڑا تساں بنایا ہے اے وڈا چھوٹیاں نو برداشت نہیں پہ کردا تے جڑا پوری کائنات نو بنان والا وے، ساری کائنات تو وڈا وے، او کس طرح برداشت کر سکتا ہے کہ میرا کوئی شریک بنے؟ کسے نو میرا شریک بناؤ۔ اے دماغ اگر کوئی ہے گل کھوپڑی وچ چیز ہے تے سمجھ آ جائے انہاں نو، لیکن گل ہوئے مشرک دی کی ہوندی ہے، مت ماری ہوندی ہے، انہوں نہیں سمجھ آندی، صحیح صاف چیز سامنے بھی سمجھ نہیں آندی، کیونکہ زد ہوندی ہے نا، تے زد دی وجہ دے نال آکڑ تکبر رعونت آندی ہے، اللہ ہدایت نو سلب کر لیندہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ دے بارے گل ہون لگ پئیے، اے کام کسے اور نہیں جے کیتیا، اس بستی چ ایک کوئی وہابیے، مطلب کہ یہ اللہ والا ہے۔ وہاب دا کی معنی ہے؟ ہاں قرآن نے لفظ استعمال کیتا ہے، آج تے اساں بنا دیتا ہے گالی۔ سکھ گوارا ہے، ہندو گوارا ہے، جواریت شرابیت بدکار اے گوارا ہے سانو، تے لفظ وہابی پہ جائے تے اینج نسدے نے، او جنج بندہ اینج کان نہیں نسدہ، اینج نسدے نے، دوڑ دے نے، اوہ وہابی ہو گیا، وہابی ہو گیا۔ او بھائی قرآن پڑھو نا تو تمہیں پتہ لگے قرآن کیا کہتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔
إنك أنت الوهاب. دعا رب کے وے ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو مت پھیریے گا، بعد اذ ہدیتنا، جو ہمیں ہدایت مل گئی، اسلام مل گیا، توحید مل گئی، سنت رسول اللہ مل گئی، میرے مولا یہ ملنے کے بعد دوبارہ شرک کی طرف ہمیں نہ پھیریے گا، کفر کی طرف نہ پھیریے گا، ضلالت کی طرف نہ پھیریے گا، گمراہی کی طرف نہ پھیریے گا. یہ دعا کر رہے ہیں. کیوں میرے مولا؟ تجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں اور کسی سے کیوں نہیں مانگ رہے؟ اس لیے کہ میرے مولا انک انت الوہاب، بلا شبہ تو ہی تو ہے دینے والا. وہاب دا معنی کی ہے دینے والا، داتا. اے وہاب دا معنی ہے تے وہاب اللہ دی صفت تے جیڑی نسبت جدے پاسے ہو جائے اے نسبت دے اعتبار نال وہابی آہدے نے مطلب کیے اللہ والا. پنجاب وچ رہن والا انہوں کی کہندے ہو؟ پنجابی. پاکستان وچ رہن والے انہوں کی آہدے ہو؟ پاکستانی. گجرات وچ رہن والے انہوں کی آہدے ہو؟ گجراتی. اے نسبت ہو رہی ہے نا، اے گجرات والا جے جی، اے پنجابی جے جی، اے سندھی بلوچی ہے جی، اے نسبتاں ہوندیاں پیاں نے. تے وہابی اللہ والا. سمجھ آ گئی ہے؟ اے وے جنہوں غلط بدنام کیتا گیا ہے. مشہور یہ ہوا اے کام کسے ہور دا نہیں، اے تے ابراہیم دا کام میں یقال لہو ابراہیم. کہنے لگے جی ابراہیم کا یہ کام ہے اور اسی نے یہ کام کیا ہے، وہی باتیں کرتا ہے. یذکرہم، تذکرے کرتا ہے ایک اللہ سب کچھ کرنے والا، ایک اللہ روزیاں رزق دینے والا، ایک اللہ نظر و نیاز کے لائق، ایک اللہ پکار کے لائق. یہ دہائی دیتا ہے، کوئی اور نہیں، یہ ابراہیم کرتا ہے، اسی نے کیا ہے. اب کہنے لگے لاؤ جی ابراہیم کو. گاؤں کی پریا اور پنچایت اور حکومت بھی آ گئی، حکومت کی ساری مشینری آ گئی اور ایجنسیاں بھی آ گئیں، سارے کے سارے نمرود بھی اور باقی سارے وہ اکٹھے ہو گئے. یہ اتنا بڑا کام ہو گیا. اور آج کے الفاظ میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں دہشت گردی ہو گئی ہے. آج دے لفظ بولی ہے نا، سمجھان لگا تاکہ گل سمجھ آئے نا. اور میں یہ صاف آخداں اگر آج ابراہیم خلیل اللہ آج دے دور سے کام کر دے کی کہنا سی؟ جی دہشت گرد. آج دے دور سے حضرت عمر فاروق ہوندے کدے انہوں نے کہنا سی اج دی قوم نے انتہا پسند، کیونکہ میرے نبی کے ساتھ جو عمر فاروق ہیں، ذرا منافق کوئی بات کرے تو عمر کی تلوار یوں چمکتی باہر. اللہ دے نبی دیو ذرا اجازت دی تون سٹیے تھلے. عمر صبر 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 عمر. تے ایک ہی ساڈے اعتبار نال اج کی ہے جڑا نماز روزے تے دین چ پکا انہوں کی کہندے نے انتہا پسند. تے جیڑا ذرا ڈسکو بھی کر لے تے نال تھوڑی نماز بھی پڑھ لوے تے انہوں کہندے نے روشن خیال، لبرل. نا ویکھو نا لبڑیا ہویا، گند دے نال لبڑیا ہویا، انہوں کی کہندے نے لبرل. تے سیکولر نا ویکھو، منافقاں نو کہن لگ پے سیکولر.
تے او جڑے بے ایمان مشرک و کافر انہوں نے کہن لگے لبرل، تے جڑے بے ایمان کفر تے ضلالت تے گند لوکاں جی پہنچان والے انہوں نے کہن لگ پہ روشن خیال، تے جڑے لوکاں نو دین والے بلان والے نے انہوں نے کہن لگ پہ دہشت گرد تے انتہا پسند۔ اے فرعونی اصطلاحاں نے ہر دور وچ بدل دیاں رہندیاں نے، پر اللہ دے بندیاں دا کام بدلدا، اللہ دے بندیاں دا کام نہیں بدلدا۔ او ہر دور وچ انہاں دی صدا ہی ہوندی ہے لا الہ۔ ہاں یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اے بہاراں تے خزاں دا محتاج نہیں ہے، اے موسم دا محتاج نہیں ہے، اے حکومتاں دا محتاج نہیں ہے، اے ہر دور وچ آن والے مجاہدے سناندے ہوندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اب ابراہیم خلیل اللہ یہی کلمہ سنانے لگے ہیں اور عملی طور پہ سمجھا رہے ہیں، پر رولا پڑ گیا، ابراہیم نے معبودوں کا کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، سارا کام ہی تمام کر دیا ہے۔ اب ابراہیم خلیل اللہ کو میدان میں لایا گیا ہے، اور قوم کے افراد، افواج، ایجنسیاں، بادشاہ سارے آ گئے، بہت بڑا واقعہ ہو گیا، دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا۔ لو جی اقلیتوں کے حقوق کو پامال کر دیا ہے۔ جنی جنی اصطلاحاں نے میں ساریاں بولنا تاکہ تانوں سارے نوں سمجھ آ جان۔ اقلیتوں کے حقوق کو پامال کر دیا گیا ہے، اور یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ تو ابراہیم ہے جو حقوق کی پامالیاں کر رہا ہے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ نہیں چاہتا امن ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، یہ لوگ امن سے جئیں، لڑائیاں روزانہ کام، یہ کام ابراہیم کے ہیں۔ لیکن آج فیصلہ ہونے لگا ہے، ہاں بھائی ابراہیم بتلا، یہ جو کام ہوا ہے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہاں وہ زمانہ، کہاں میرے نبی سے پہلے صدیوں کے زمانے، اور کہاں وہ ابراہیم کا واقعہ، اور کہاں 14 صدیاں اور پہلے کی صدیاں گزر رہی ہیں، اور میرے رب نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ لوگ آئیں گے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، ان کے لیے رہنما اور آئیڈیل اور ہیرو اور بہترین شخصیت اور مجاہدانہ اور قائدانہ صلاحیتوں والا بندہ ابراہیم سے میں بیان کر رہا ہوں۔ ہائے ابراہیم نے ڈپلومیسی سے کام نہیں لیا۔ آج منافقت کو نام کیا دیا؟ ڈپلومیسی، نام بدلے ہیں نا، کام تو وہی ہے۔ ڈپلومیسی سے کام نہیں لیا، ہاں جی نہیں میں نے یہ نہیں کیا، چلو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں سمجھوتا کر لیتا ہوں، میں معافی مانگ لیتا ہوں، میں نے تمہارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ نہ میرا ابراہیم تنہا، سبحان اللہ، تنہا اکیلا بندہ، ساری حکومت بھی خلاف ہے، فوج بھی خلاف ہے، ایجنسیاں بھی خلاف ہیں، اور سارے لوگ گاؤں کے بھی خلاف ہیں، سب میں موجود اکیلا ابراہیم کھڑا ہے، اور سوال ہو رہا ہے ابراہیم تو نے یہ کام کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، بِآلِہَتِنَا، پیچھے لفظ تھا اصنامکم، یہاں لفظ کیا ہے؟ آلہتنا۔ کیا مطلب ہے؟ اصنام تو بت کو کہتے ہیں، اور آلہہ یہاں بولا ہے، مطلب کیا؟
صرف پتھروں سے کام نہیں چلتا، ان پتھروں کے متعلق یہ عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ یہ ہمیں روزیاں دینے والے ہیں، یہ ہمیں رزق دینے والے ہیں، یہ ہمیں بیٹے بیٹیاں دینے والے ہیں، یہ ہمارے کام پورے کرنے والے ہیں، یہ برکتیں دینے والے ہیں، یہ ہمیں سارے کاموں میں ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں۔ جنہوں پنجابی وچ آکھاں تے انج آکھ سکنا وا، انہاں دا ہاتھ ساڈے اُتے وے تے ساڈے سارے کام جڑے خراب ہوئے نے او سدھے ہو جاندے نے۔ جدوں تک پیراں دا ہاتھ ساڈے اُتے وے ادوں تک دے ساڈے کام سارے پٹھے بھی سدھے ہو جاندے نے، تے پیراں ہاتھ چک لیا تے سدھے بھی پٹھے۔ پر میں کہتا ہوں اوے جب تک میرے رب کی رحمت رہے جو الٹے ہوں وہ بھی سیدھے ہو جاتے ہیں، اور جب میرا رب اپنی رحمت کو اٹھا لے سیدھے کام بھی الٹے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ یہ میرے رب کی رحمتوں کی وجہ سے ہے۔ پر میرا ابراہیم کھڑا ہے اور اب جواب دینے لگا ہے، کہنے لگا ہے بل فعلہ کبیرہم ھذا، کلام معذوف ہے یہاں پہ۔ کہا ابراہیم نے فعلت انا، فعلت انا، میں نے کیا ہے، بل بمانے او، یا فعلہ اس نے کیا ہے، جس پر کلہاڑا لٹکا ہوا ہے جو یہاں یوں کھڑا ہے، اس نے کیا ہے یا میں نے کیا ہے، کبیرہم ھذا، یہ ان کا معبود یہ بڑا بھی موجود ہے، میں بھی موجود ہوں، یہ بھی موجود ہے، اور جرم کا جو سامان ہے وہ کس کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں تو نہیں، اس کے ہاتھ میں ہے۔ فَاسْأَلُوهُمْ، سبحان اللہ، ہائے او ابراہیم کمال کر دیتے ہیں۔ فَاسْأَلُوهُمْ، منو کی پچھن لگے ہو، ایناں نو پچھو جنہاں دیاں لتاں ٹٹیاں نے، جن کے بازو کاٹے گئے ہیں اور جن کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں، جن کی آنکھیں نکالی گئی ہیں، جن کا ناک کاٹا گیا ہے، جن کا سر کاٹا گیا ہے، ان سے پوچھو فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر وہ بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تمہیں بتا سکتے ہیں تو بہترین موقع ہے، پر کرائن بتلا رہے ہیں، جدے کولوں شے نکل آئے، اسلحہ نکل آئے، جدے نال جرم کیتے ہیں او ہتھیار برآمد ہو جائے، قاتل کا، جرم کرنے والے کا وہ آلہ قتل مل جائے، جس کے پاس سے مل جائے اور پکے ثبوت سے مل جائے، وہی قاتل، وہی مجرم۔ اب یہ ثبوت نکل رہا ہے اس بڑے کے پاس سے، کلہاڑا اس کے کندھے کے اوپر ہے اور اس نے یہ سارا کام کیا۔ ہاں تمہیں پتہ نہیں لگ رہا، تم کہہ رہے ہو میں نے کیا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں میں نے کیا یا اس نے کیا ہے، پوچھ لو ان سب سے اگر وہ بول سکتے ہیں۔ ایسی ضرب کاری ابراہیم خلیل اللہ نے ان کے دل پہ لگا دی، کیا کرنے لگے، سوچنے پہ مجبور ہو گئے۔ فرجعوا الی انفسہم، چپ ہو گئے، اپنے جی میں سوچنے لگ گئے، کہندہ تے ابراہیم ٹھیک پہ ہے، اگر اے بول دے ہوندے تے اسی انہاں کولو پوچھتے لیندے نا تواڈے نال اے کام کنے کیتے ہے۔ اب فرجعوا الی انفسہم،
بے بسی کا اظہار ہے. بے بس ہو گئے اور سوچنے پہ مجبور ہو گئے اور پھر کہنے لگے، بولنے لگے، کہنے لگے فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. جہاں سارے موجود ہیں وہاں کہنے لگے اوے تسی ظالم ہو، تانوں پتہ ہونا چاہیے بول سکتے نہیں تے تساں الہ بنائے، بول سکتے نہیں تے تسی مشکل کشا بنائے، بول سکتے نہیں تے تسی انہاں دیاں پکاراں کرن لگے ہو. اے تے بڑا ظلم والا کم ہے. انکم انتم الظالمون، تم ہی ظالم ہو. اب مزید معاملہ بڑا تو پھر کیا ہوا؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سروں کو انہوں نے جھکا لیا. کیا مطلب؟ جدو بندے کول کوئی دلیل نہ روے، کچھ بھی نہ روے تے گل کھل جائے تے بندہ کی کرتا ہے؟ شرمندگی نال سر نوں جھکا لیندا ہے کہ ہن گل کھل گئی ہے، ہن میں کی کہہ سکنا. اب ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سروں کو شرمندگی سے جھکا لیا ہے اور کہنے لگے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ. عربی کلام کو سمجھنے والے، جاننے والے وہ جانتے ہیں لقد آیا ہے تاکید کے لیے، کلام میں تاکید پیدا کرنی، اور ماضی پر آ جائے تو علامہ رضی کے نزدیک قسم کے معنی میں او تجھے قسم ہے، تجھے پتہ ہونا چاہیے کیا ما هؤلاء ينطقون، یہ بول نہیں سکتے ہیں. یہ انو آہدے نے دشمن بھی تواڈی دلیل منن تے کی ہو جائے، مجبور ہو جائے، او دے کول کوئی چارہ نہ ہوئے، منن لگ پوے کہ واقعی گل انجے. اب فوراً زبان سے اقرار کرنے لگے ہیں، کہنے لگے ہیں ابراہیم تجھے یہ بات تو معلوم ہے یہ بول نہیں سکتے ہیں. ہائے ابراہیم نے دیکھا، گھبرایا نہیں میرا ابراہیم. اللہ ایسی ایمانی جرت ہمیں بھی عنایت فرمائے، ایسی ایمانی جرت ہو کہ بندہ یوں میدانوں میں کھڑا ہو کہ اللہ کی توحید کو یوں سنائے. ابراہیم خلیل اللہ گھبرائے نہیں، میں اکیلا اور اے سارے، بنے گا کی آج کتھے جاؤں گا، ٹکڑے لبن گے بھی کہ نہیں لبن گے، کوئی گھبراہٹ نہیں. فوراً دیکھا نا لوگوں کے دماغ اب بالکل تیار ہیں بات قبول کرنے کو. جنہوں ساڑھے آخدے نے لویا گرم ہوئے تے پھر سٹ مارو، کیونکہ جیڑی محنت ٹھنڈا ہوئے تے انہوں مروڑن واسطے کرنی پیندی ہو زیادہ، تے جس وقت گرم ہوئے تے ایک سٹ نالی جدر چاہو مڑ جائے گا. جب ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا اب یہ تیار ہیں، مان رہے ہیں، یہ بول نہیں سکتے، فوراً ابراہیم خلیل اللہ نے کہا قال افتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کو پکار رہے ہو ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، شیئا نکرہ، جو تمہیں رتی برابر بھی فائدہ بھی نہیں دے سکتے اور نقصان نہیں دے سکتے. میرا رب نے قرآن مجید میں ان معبودان باطلہ کا تذکرہ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ.
اور انہوں نے کیا کر لیا؟ اس کے سوا الہ مشکل کشا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ ہیں کیا؟ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، حضرت علی حجویری رحمہ اللہ، حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ، حضرت معین الدین اجمیری رحمہ اللہ، یہ سارے اولیاء اللہ کی جماعت میں سے نیک لوگ، حضرت فرید الدین، نیک لوگ ہیں سارے کے سارے، یہ سارے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں رب نے بنایا ہے، یہ خود پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور جو خود پیدا ہو وہ کسی کا کیا کرے گا؟ اس لیے میرے رب کو کسی نے نہیں بنایا۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ اس سے کوئی اولاد ہے۔ میرے رب کو تو کسی نے نہیں بنایا، باقی ساری مخلوق کو اس نے بنایا ہے۔ تو میرے رب نے کہا یہ الہ بنانے لگے ہیں، میرے شریک بنانے لگے ہیں، یہ کچھ بھی پیدا شیئن، بات لمبی ہو جائے گی، آگے مضمون چاہ رہا ہے کہ آگے ذرا شیئن کو سمجھائیں، لیکن یہیں پہ یہ مکھی بھی ہیں جی، ہاں موحد ہونا سمجھ آ جانی چاہیے۔ لن یخلقوا ذبابا، وہ تو کیا فرمایا میرے رب نے؟ ما یملکون من قطمیر، کھجور کے اوپر، گٹھلی کے اوپر جو دھاگا ہے اس کا بھی وہ اختیار نہیں رکھتے، وہ کسی کو کیا دیں گے؟ اور فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، لا یملکون، وہ اختیار نہیں رکھتے۔ ساڑھے ہاں کی آہدے نے اللہ دے اختیار ذاتی نے تے باقی کی نے عطائی نے۔ اے رب میرا کہہ رہے ہیں، سورہ فرقان گھر جا کے پڑھ لو، او ولا یملکون، وہ اختیار نہیں رکھتے اپنی جانوں کے بھی، ذرًا ولا نفع، نہ نقصان دا تے نہ نفع کا۔ اور کیا میرا مرشد بھی کہہ رہا ہے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنے جان کے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ ہاں کس کے پاس اختیار ہیں؟ الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے اسی کے پاس اختیار ہے۔ اور سورہ جن میں فرمایا، یہ میں ساتھ ساتھ بتلا رہا ہوں کہ آپ گھروں میں جا کے دیکھیں تاکہ معلوم ہو جائے آپ کو، فرمایا لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں۔ ہن رب کہہ رہے ہیں، بیان کروا رہے ہیں سونے نبی کو، لو میرے نبی نہ تواڈے اختیار ذاتی نے تے نہ تواڈے عطائی نے، سارے اختیار کدے کول نے؟ میں اللہ کول نے۔ تسی اپنی جان دے بھی نفع نقصان دا نہیں تے باقی کسے دے بھی کوئی حق نہیں رکھ دے، اس سارے اختیار کدے کول نے؟ میں اللہ کول۔ یہی کہہ رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، افتعبدون من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا جنہیں تمہیں پکارنے لگے ہو، کوئی کسی کو آوازیں دینے لگا ہے، ہمارے ہاں آوازیں دی جا رہی ہیں، یا شیخ عبد القادر شیئن للہ،
ادرکنی اغثنی انظر حالنا اسما قالنا، ہماری حالت کو دیکھیے، ہماری باتوں کو سنیے۔ یہ شرکیہ جملے ہیں سارے کے سارے۔ فرمایا ان کو پکارنے لگے ہو جو تمہیں نفع بھی ذرہ برابر نہیں دے سکتے اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں۔ نفع نقصان دینے والا کون؟ ہاں جی، اونچی صدا جی، کون جی؟ نفع اور نقصان دینے والا صرف اللہ جی۔ کون جی؟ صرف اللہ، اور کوئی نفع اور نقصان دینے والا نہیں ہے۔ اب میرا ابراہیم کہہ رہا ہے اف لکم، تواڈے اُتے کی ہے اف؟ یہ کدو بولیا جاندہ ہے جدو کوئی ناگواری دی گل آ جائے جڑی طبیعت نو چنگی نہیں لگدی تے غلط گل لے تے بندہ جدو ویکھدا تے بندہ کہندا ہے اوف۔ یا جدوں کوئی بدبو آوے، کوئی گندگی، کوئی نجاست ہووے تے بندہ نک تے انج رومال یا ہاتھ رکھ کے کی کہندا ہے اوف، او کنی بدبو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بدبو محسوس کی نا، جب محسوس کی تو نبی علیہ السلام نے جملہ بولا اوف، یہ لفظ بولا اور آپ نے ناک پہ یوں رکھ لیے، ہاتھ رکھ لیے، یہ اوف کا جملہ۔ تمہارے شرک کی بدبو مجھے بیٹھنے نہیں دے رہی، یہ بڑی گندی بدبو ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا خوشبو ہے، غیر اللہ کو پکارنا اور ان کی پوجا پاٹ کرنا یہ تو بدبو ہے۔ اور دوسرا، ہائے کن کاموں میں تم پڑے ہوئے ہو، یہ برے کام ہے۔ اچھا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا اور تم برے کاموں میں پڑے ہوئے، اور صرف تمہیں اف نہیں، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جنہیں تم پکار رہے ہو، جن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، جن کی نظریں چڑھاوے دے رہے ہو، یہ دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، یہ بول بھی نہیں رہے ہیں، یہ کچھ کرنے پہ قادر نہیں، حتیٰ کہ تم چاہتے ہو کہ یہ یہاں اچھا نہیں لگتا اسے وہاں رکھا جائے، تم اٹھا کے وہاں رکھتے ہو، تم اٹھا کے ادھر رکھتے ہو۔ انہیں تو ہلنے کی بھی قدرت، ہلنا تے دور دی گل ہے، انہاں دے منہ تے اتے کوئی مکھی بھی بہ جائے تے یہ ہٹا نہیں سکدے۔ تے انجی حالت ہو جاندی ہے جدوں میت پئی ہووے، روح نکل گئی ہووے، اتے مچھر بین یا مکھی بوے، ہاتھ ہی لاندہ ہے تے جے ہووے روح اندر تے بین دیندہ ہے۔ اے بندے آدھے نے نا کوئی کیڑا پہ جے نا، کیڑا ٹور پوے تھے تو بندے آدھے نے اوے زندیاں نو ہی پہ گئے ہیں، موئے نو پینا سی، مطلب کی اسی تے زندہ وانا، زندے نو کیڑے کتھوں پہ گئے نے۔ اب مطلب سمجھ آ گیا ہمیں، جس کی روح نکل جائے چارپائی پہ پڑا ہوا ہو، اس پو مکھیاں بیٹھیں یا کچھ بیٹھیں یا لوگ روئیں یا جو کچھ بھی ہو، وہ بول دے آدھا چپ کر جاؤ، آخ دے تو جے زندہ ہوئے ابا جی کوئی بھی وغیرہ کوئی ہوئے تو بندہ بچہ رون لگ پوے تو کی آخ دے وہ پتر چپ کر کی گل ہو گئی ہے۔ تے آج پتر تیاں سارے رو رہے نے، اے بولدا، کھڑا ہوندا، بیٹھدا، ہو سکتا جنازہ آپ ہی پڑھ جاندہ ہوگے۔ جنازہ کدھا پڑھیا جاندہ ہے؟ زندیاں دا ہے جی، کنفرم گل ہے، اچھا تے بولو کو شک شبہ پہ گیا تو انہوں میں ہے جی۔ میت دا مردیاں دا زندیاں دا جنازے کدے کسے نہیں پڑھے، میت سمجھ کے ہی نواندے نے۔ پھر میں ہوں زندہ تے تسی بھی زندہ بیٹھے ہو،
جدوں تک میرے رب نو منظور ہے. میں تواڈے کوئی کپڑے نو پھڑنا یا تسی میرے کپڑے نو پھڑ کے پاڑو برداشت کریں گے؟ آکھاں گے آرام نال گل کر کیوں کپڑے کیوں پہ پاڑنا ہے؟ تے جدوں او نو نوان لگدے نے ہیں کی کردے نے؟ کپڑے وہ پاڑ دے نے کینچی نال کٹ دے نے لیندے نہیں نا. ہاتھ ہوں سدھا نہیں پہ ہوندا. میں زندہ ہاں اے ہاتھ میرا ہوندا پہ ہے انج جنج میں چاہاں انج میں کر کے لا سکنا لیکن وہ ہاتھ بھی نہیں پہ ہلدا. وہ انگلیاں بھی انج ساکت ہو گئیاں نے وجود بھی آکڑ گیا ہے. یہ کی سمجھ پہ آندی ہے؟ روح نکل گئی ہے. ہون بول سکدا چل سکدا کھا سکدا ویکھ سکدا سن سکدا ہے وے. اللہ دے بندے ہو گل سمجھ جاؤ. قرآن نہ سمجھاندا ہے گل نو. اور جدو روح نکل جائے ہر چیز جواب دے جاندی ہے. ہر چیز جواب دے جاندی ہے. پھر لوگ ہی آکھدے نے اینو نواؤ تے ٹائم بھی جنازے دا رکھو تے لوگ ہی آکھدے نے ہن گھر نہیں تے اینو قبرستان لے چلو تے منجی بھی کون چک دے نے؟ لوگ ہی. کل منجی اے آپے چکدا سی آج کی ہو گیا لوگ منجی پہ چک دے نے تے لوگ منجی چک کے لے جاندے پے نے. تے کوئی کہندا رام نال چلو تے کوئی کہندا کنج تے اگے جا کے رکھیے. تے اتھے بھی او عالم دین کوئی گل سمجھا رہے ہے بھائی میت دے حق ہوندے نے فلانا حق ہوندا ہے انج حق ہوندا ہے تو سمجھا رہے ہے. تے ہن انہوں چاہیے کہ اٹھ کے بوے مولوی صاحب اللہ دا خوف کرو زندیاں نو میت پہ کہندے ہو. میں بالکل زندہ ہاں پر او اس ٹائم کچھ بھی نہیں. پھر جدو قبر تے جانے ہاں ہائے لوگوں دلیلاں قدم قدم تے موجود نے پر بصیرت ہونی چاہیے. قبر تے جانے ہاں اتھے بھی آپ ہی اٹھ کے تھلے جاندا ہے. کی کرنے ہاں اسی چکنے ہاں پھر اسی لانے ہاں پھر اسی کپڑا کڈنے ہاں پھر اسی منہ کھولنے ہاں پھر اسی قبلے رخ کرنے ہاں پھر اسی مٹی. یہ سارا کچھ کیوں کیتے ایسا؟ میت سمجھ کے. کیوں کیتے ہے؟ میت سمجھ کے. ہون اے دی روح آوے گی واپس پر کدوں؟ کدوں؟ قیامت والے. میں اپنے کولو نہیں قرآن. ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. 18واں پارہ ہے سورہ مومنون. گھر وچ جا کے بالکل پڑھو دیکھو قرآن. فرمایا دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد تم نے موت کا جام تو یقیناً پینا ہی پینا ہے. ہر ایک پہ موت آنی ہے پر واپسی کب ہوگی؟ ثم انکم یوم القیامہ. کدوں جی؟ قیامت کے دن. تبعثون تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. روح واپس آئے گی. یہ جسم ذرات میں بھی ہوا میرا رب اسے اکٹھا کر دے گا. یہی بات تو ابراہیم نے سمجھا دیا انہیں. افلا تعقلون عقل نہیں رکھتے ہو؟ سمجھو نا بات کو. ابراہیم خلیل اللہ قوم کو کہہ رہے ہیں اب جواب کوئی نہیں. اینڈ ہو گیا جواب کوئی نہیں. فوراً کہنے لگے ہیں قالو حرقوہ آگ لاؤ اور آگ میں کیا کرو؟ ابراہیم کو ڈالو آگ میں. حرقوہ اسے جلا دو. جب دلیل سے جواب نہ آئے تو پھر کام یہی ہوتا ہے گولی مار دو اسے اغوا کر لو اسے مار دو اسے ٹکڑے کر دو اسے. یہی جواب ہوتا ہے.
ہر باطل کے پاس یہی جواب ہوتا ہے، اور یہی کہہ رہے ہیں ابراہیم کو جلا دو۔ پر دھیان کرنا، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، ہوشیار بڑے سا، بڑی عجیب گل رب نے آکھی ہے۔ وہ کی کہنے لگے نے، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہو سکتا ہے ابراہیم کی باتیں سن کے کئیوں کے دماغ درست ہو گئے ہوں اور وہ انکار کر دیں، اتنا ذہین آدمی، اتنا ہمدرد آدمی، اتنی بات سمجھانے والا بندہ، اتنا لائق و فائق، اسے کیوں آگ میں ڈالیں؟ فوراً کہا، اے نانا ایدے آل نہ ویکھیو، اپنے معبوداں آل ویکھیو۔ اندر جڑیاں لتاں تے باواں تے ہاتھ تے منہ تے نک ٹٹے نے انہاں نو ویکھو، اینو نہ ویکھیو تے نہ دلیل ویکھیو۔ فوراً کہنے لگے وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کی کیا کرو؟ اونچا جی کیا کرو؟ کیا کرو؟ تے کل کی کہندے سن؟ بابا جی ساڈی مدد کرو، حضرت جی ساڈی مدد کرو، پیر جی ساڈی مدد کرو۔ تے آج ان کی مدد کرو، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو تو پھر یہ کام کر کے دیکھو۔ ادھر انہوں نے کام کر دیا، ابراہیم خلیل اللہ آگ جلا کے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا، آگ میں ڈالا۔ ادھر پیغام آیا رب کا، آگ کو حکم آیا، کیونکہ ہر چیز کس کے کنٹرول میں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ کنٹرول رکھنے والا فقط اللہ، صرف اللہ۔ اب فوراً میرے رب نے حکم دے دیا ہے آگ کو، کس کو؟ آگ کو، آگ تو بھی میری مخلوق ہے، اور خالق کا حکم آ رہا ہے، یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ ان ظالموں نے تو ظلم کیا، دلیل کو نہیں مانا، بات کو نہیں مانا، توحید کو نہیں مانا، اور میرے بندے کو آگ میں ڈالا۔ پر میں رب تو موجود ہوں، میں رب کہہ رہا ہوں اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ پر دھیان رکھنا، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہونے لگے، وسلامہ، سلامتی والی بن جاؤ۔ اور احادیث میں آتا ہے ابراہیم نے کلمات کیا کہے تھے اپنی زبان سے، یہ کلمات پڑھتے ہوئے انہوں نے آگ میں ڈالا، اور ابراہیم کی زبان سے یہ جاری تھا، لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک، لک الحمد، سبحان اللہ، لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، لا الہ الا انتا۔ میرے مولا آج ان ظالمہ نے ظلم کی تے میں تے انہاں نو سمجھایا ہے، پر میرے مولا اج اے منو اگ وچ پے پاندے نے، مارن دے منصوبے بنا رہے نے، اے نہیں مار سکدے۔ ابراہیم دا عقیدہ وے موت زندگیاں کے دے ہاتھ وچ نے، تیرے ہاتھ چ نے میرے مولا، تے میں تنو پکارنا پیاواں، لا الہ الا انتا، کوئی مشکل کشا، کوئی یہاں آگ سے نکالنے والا نہیں، الا انتا، تو ہی ہے میرے مولا۔ اور تو کون ہے؟ میں آگ سے باہر تھا، میں قوم میں تھا، میں افواج کے درمیان تھا، میں پنچایت کے درمیان تھا، میں ایجنسیوں کے درمیان تھا، میں نمرود کے درمیان تھا،
وہاں بھی میں نے کہا میرے رب کا کوئی شریک نہیں. میں آگ میں جا رہا ہوں تو میں پھر بھی کہہ رہا ہوں سبحانک. پھر بھی میں کہہ رہا ہوں میرے مولا تیرا کوئی شریک نہیں. میرا موقف بات پہلے بھی نہیں بدلا اور اب بھی نہیں بدلا، کیونکہ پھانسی کے رسے پہ جاتے ہوئے کئی سمجھوتے کر جاتے ہیں، موقف بدل جاتے ہیں، پر میں بدلنے والا نہیں. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں، اور میرے مولا میں آگ میں کہہ رہا ہوں لَكَ الْحَمْدُ، ساری حمدیں تعریفیں تیرے لیے ہیں. وَلَكَ الْمُلْكُ، ساری بادشاہیاں تیرے اختیار میں ہیں. لا شریک لک، تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے. اور پھر یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں حسبی اللہ، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. وَنِعْمَ الْوَكِيلِ، اور وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے. اور میرے رب نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے. انہوں نے آگ میں ڈالا جلانے کے لیے، میرے رب کا حکم آیا ابراہیم کو کچھ نہ کہنا، ابراہیم کو کچھ نہ کہنا. اپنی حفاظتوں کے حصار میں ابراہیم کو لے لے، اور زندہ سلامت میرے رب نے نکال لیا. اور میرے رب نے دنیا کو بتلا دیا. اور میری توحید پر مر مٹنے والوں، میری وحدانیت پہ مر مٹنے والوں، میرے لیے قربانیاں دینے والوں، میرے لیے جان مال قربان کرنے والوں، میں تمہاری عزتوں کو کبھی بھی نیلام نہیں ہونے دوں گا. میں تمہیں بچاؤں گا، میں تمہیں نکالوں گا، اور میں تمہیں دنیا کے سامنے نشانی بنا دوں گا. اور میرے رب نے نشانی بنائی اور فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. انہوں نے ابراہیم کے ساتھ ایک تدبیر کی تھی ابراہیم کا کام تمام کر دیں، پر میں رب نے کیا کیا؟ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کی تدبیر کو ناکام کر دیا. مطلب کیا نکلا؟ بچانے والا کون؟ مشکل کشا کون؟ فریادیں سننے والا کون؟ اللہ. یہی ابراہیم خلیل اللہ کے اس سارے مکالمے سے سمجھ آیا کہ قوم کے سامنے بھی کھڑا ہے، آگ میں بھی اپنے موقف پہ کھڑا ہے. میرے رب نے اسے بچا لیا اور ان سب کو نامراد کیا. اللہ نے سزا ان کو یہ دی، مچھروں کی فوج کو بھیجا، کاٹنے لگ گئے، انہیں زندوں کے گوشت کھانے لگ گئے. اور نمرود کی ناک میں مچھر گھس گئے، جوتے پڑنے لگے. اس طرح اللہ نے ان سب کو چھوٹے سے مچھر سے تباہ و برباد کر دیا، اور ابراہیم کو بہت بڑی آگ سے بچا لیا. یہ ہے میرا رب، جیسے چاہے کرے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.